کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرا و کیسر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ کیسر اور کسرا کی طرف۔ یہ حضور کا والا نامہ کیسر و کسرا کی طرف جو آپ نے مبعوث فرمائے تھے، یہ غزوہ تبوک کے بعد نہیں ہے۔ بظاہر تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی باب کو ترجمۃ الباب کے طور پر ذکر فرما رہے ہیں، تبوک کے بعد یہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والا نامے مبعوث فرمانے شروع کیے تھے، سن 6 ہجری میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمایا، اسی صلح حدیبیہ کے فرمانے کے بعد حضور کو چونکہ مشرکین مکہ سے یکسوئی ہو گئی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرب جوار کے ریاستوں کو اور سپر طاقتوں کو آپ نے خط بھیجے۔ کسرا کو بھی آپ نے خط بھیجا، بحرین کے وساطت سے، چونکہ بحرین جو اس زمانے میں کسرا کی ماتحتی میں تھا، اس علاقے پر عموماً اسی روم کی اور کسرا کی آپس میں لڑائی چلتی رہتی تھی۔ الف لام میم غلبت الروم، یہی علاقہ تھا۔ یہ پھر آ کر یہ دوبارہ اس پر قابض ہو گئے تھے۔ یا اس سے اگلا والا علاقہ تھا جو رومیوں کے پاس تھا، بحرین جو ہے وہ ایران کے سرحد کے آج کل قریب پڑتا ہے۔ اسی بحرین کے اوپر جو اس وقت حکومت تھی یا کنٹرول تھا، زیر نگرانی جو تھی، وہ اسی کسرا کی تھی۔ کسرا جو کہا جاتا ہے وہ ایران کے بادشاہ کا یہ لقب ہے۔ اس کا نام جو تھا وہ خسرو پرویز تھا، جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں یہ والا نامہ مبارک فرمایا، مبعوث فرمایا تھا۔ اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کو چاک کیا تھا، لیکن ایک سے زیادہ چاک نہیں کر سکا۔ ایک تو وہ جو اس وقت لکھے جاتے تھے خط چمڑے پر لکھے جاتے تھے، اور چمڑے پر لکھا ہوا جو ہوتا ہے وہ زیادہ میں زیادہ اسی کو ایک دفعہ پھاڑو تو پھاڑے گا، یوں اس کو دوبارہ پھاڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے بھی وہ دوبارہ اسی کو پھاڑ نہیں سکا، روب پڑ گیا، اسی روب پڑنے کی وجہ سے اس کو پھاڑ نہیں سکا، اور پھر یہ کہ پھاڑنے کے بعد وہ منحوس اسی کو زمین پر پھینک بھی نہیں سکا۔ یہ تاریخ میں آتا ہے، یہ اتنا اس پر روب طاری ہو گیا کہ اسی روب طاری ہونے کی وجہ سے فوراً جو اس کا خاص اردلی تھا، سیکریٹری جو اس کا تھا، اس نے فوراً آ کر اسی کے ہاتھ سے لیا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، پھاڑنے کے بعد اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اور اس نے فوراً اسی کے ہاتھ سے لیا اور لے کر جو اس نے محفوظ تھا بیت الخلا مال میں اس کو رکھ دیا۔ یہ خط والا نامہ وہیں محفوظ تھا۔ اس کی دریافتگی جو ہوئی ہے صدیوں بعد ہوئی ہے، لیکن الفاظ وہی ہیں اسی کے جو محدثین نے بیان فرمائے ہیں، وہی الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمائے تھے، وہی الفاظ جو ہے اسی میں ملے ہیں۔ جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاتب لکھے، کافی سارے مکاتب کا تو اب عکس آ گیا ہے، سارے کے سارے وہ مکاتب ہیں، وہ موجود، جیسے بھی راویوں نے ان کو روایت کیا ہے، تمام معمولی فرق سے وہ روایات نقل ہو رہی ہیں، باقی ویسے کے ویسے مکتوب ہیں۔ اس سے زیادہ تمہیں حجت حدیث پر کیا دلیل چاہیے؟ کہ وہی باتیں صدیوں بعد جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہیں، ان صدیوں بعد ثابتی کے بعد بھی وہی چیز ثابت ہو رہی ہے۔ یا جیسے حمام بن منبہ، صحیفہ حمام بن منبہ، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے جمع کیا تھا، وہ بھی اسی طرح مخطوطہ تھا، نایاب تھا۔ ابھی مستقبل قریب میں اسی کا جو ہے دریافتگی ہوئی ہے، مولانا ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو فرانس کی لائبریری سے حاصل کیا، اس کو ایڈٹ کیا اور اسی کو چھاپا۔ وہی روایات جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی محدثین نے نقل کی ہیں، ان حمام بن منبہ، امام مسلم رحمہ اللہ زیادہ لاتا ہے ان کو، یہ وہی روایتیں ہیں بیعینی جو اسی حمام بن منبہ میں۔ یہ ایک حمام بن منبہ کی اپنی ترتیب ہے، لیکن حدیثیں وہی ہیں جو حدیث حمام بن منبہ میں موجود ہیں۔ کوئی ایک بھی حدیث ثابت نہیں کی جا سکتی جو حضرت ابو ہریرہ سے منوی ہو، امام حمام بن منبہ نے اسی کو جمع کیا ہو اور کسی کتاب میں اس کے خلاف ہو، یہ بھی ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبلیغی خطوط ارسال فرمائے تھے، مختلف صحابہ کرام کو ارسال فرمایا تھا۔ حضرت مولانا مناظر حسن گینانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس بادشاہ کے پاس اللہ کے نبی نے اپنے سفیروں کو مبعوث فرمایا تھا، حالانکہ وہ اجمی بھی تھے، جیسے حبشہ کے پاس بادشاہ کے پاس بھی گئے، روم کے بادشاہ کے پاس گئے، کسرا کے پاس گئے، زبانیں ان کی عربی نہیں تھی، لیکن ان سفیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی استعداد عطا فرمائی کہ ان کی زبان براہ راست سمجھ جاتے تھے۔ اتنی خدا نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ ان کی زبان براہ راست وہ سمجھ جاتے تھے، ان کو کسی بھی ٹرانسلیٹر کی، کسی بھی ترجمان کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو جب آدمی اللہ کے دین کا پیروکار بن جاتا ہے نا، پھر اس صورت میں اس کو کسی بھی انگریزی وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ پرے چھوتا ونجو اساں وارن یارن کے کارن پٹکن وارن کے درس ہو طالبان کے
घणी अंग्रेज़ी ईंदी अथनि। हाणे थोरी नयूं पोद निकिती अथव जंहिंखे अंग्रेज़ी अचेव थी, न त सभु पख पख अथव। हा, लेकिन कीअं मोहताज कयूं, कीअं उन्हनि सां झुकी करे पंहिंजा ॻोल्हे लथऊं उहे चेला जिन उन सां मुज़ाकरात कई आहे। यानी ये ज़रूरत हमारी नहीं है, ये ज़रूरत उनकी है। लिहाजा इसमें खामखा के लिए अपने आप को इतना भी न उलझाओ कि अंग्रेज़ के पैरोकार बन जाओ, अंग्रेज़ी को सब कुछ समझने लगो। ज़रूरत है, ठीक है, तुम करो, लेकिन इतना भी तो न हो ना कि तुम हर जगह पर उसी अरबी की जगह पर ले आओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इस तरह इनको खतूत पहुँचाए और बाकायदे उनके साथ मुकालमे किए और बाकायदा उनके साथ बहस किया। जैसे उसी हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हबशे के बादशाह के सामने जो तकरीर की थी, वो भी तो रिवायत में आ रही है। इसी तरह दूसरी बात लिखी है मौलाना मनाज़िर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल बलागुल मुबीन, इसमें सारे हुजूर के मकातिब तकरीबन 86 या 87 मकातिब का उन्होंने जिक्र किया है। वैसे मकातिब हुजूर के 100 सवा 100 के करीब हैं। हमारे सिंध के एक प्रोफेसर साहब हैं, गालिबन उनका ग़ुलाम रसूल नाम है, उन्होंने हुजूर के मकातिब को जमा किया है, तो उसकी तादाद जो उन्होंने दी है 120 है। वो सिंधी में जमा किया था, वही मेहनत कई थे, वही ये मेहनत उनजी एतिरी आहे जो कहीं भी एतिरी मेहनत कहीं भी ॿोली में हिनजी न थी आहे जेतिरी उन कई आहे। तो 120 के करीब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकातिब को उन्होंने जमा किया है। उसमें हज़रत उमर फ़ारूकी के मकातिब भी हैं और दूसरे खलफा के मकातिब भी हैं, इसीलिए मिला कर जो है 120 तक वो जाते हैं। तो दूसरी बात ये फरमाई है कि जब हज़रत गालिबन ये देहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रूम के बादशाह के पास गए थे, तो उसके रूम के बादशाह ने फिर उस ख़त पढ़ने के बाद, दरबार में पढ़ने के बाद, फिर देहिया कल्बी को अपनी ख़ास बैठक में ले गया और बैठक में लेकर उन्होंने वो तस्वीरें लटकी हुई थी, उन तस्वीरों को दिखलाया कि ये तस्वीर किसकी है। तो तस्वीर देखकर वो कहने लगे ये तस्वीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वो चूँकि ईसाई इस तरह की मुसव्वरियाँ करते थे, मुसव्वरी की लिहाज से उन्होंने इस तरह तस्वीरें लटकाई हुई थी, चूँकि हुजूर के औसाफ़ जमीला और हुजूर के चेहरे अरवन का पूरा नक्श, जैसे मुसव्विर होते हैं ना, मुसव्विरी ये तस्वीर तव्हां वारी जेका न ॿी शइ आहे, मुसव्विर हूंदो बाक़ाइदे हुनजी हर शइ खे, वो नक्श खे वञी पंहिंजे ज़हन में आणींदो आहे, उनखे वरी कलम बंदि कंदो आहे। कलम बंदि करण खां पोइ वरी उहो मुसव्विर उनखे नक्शे जी सूरत में उनखे वरी तस्वीर जी सूरत में उनखे कंदो आहे। हाणे त फिल सिस्टम आहे, अॻे त ईअं हूंदा खाका जीअं ठहंदा आहिनि न, ईअं ऐसे बने हुए थे खाके, उन खाकों की तरफ उसने इशारा किया तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उसके बराबर थी, उसके ये किसकी है जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, उसके बराबर जी हज़रत उमर फ़ारूक की, उसके बराबर हज़रत उस्मान गनी की, उसके बराबर हज़रत अली की। चारों तरतीब के साथ यूँ लगी हुई थी, लटकी हुई थी कि ये सारी की सारी हज़रत उसी देहिया कल्बी गालिबन या हज़रत हुज़ैफ़ा है, कोई और साहबी है जो गया है रूम के बादशाह को, उसको उसने ये दिखलाई और उसने देख कर तायद की कि बराबर ये तुम नबी हो और ये हमारा वाला खिताब भी कभी तुम्हारे ज़ेर नगी आएगा, तुम्हारी कमान में आएगा। ये खतूत हैं, आगे चल कर इन पर बहस होगी, फिर देखेंगे।